عزیز ساتھیوں، محترم بزرگوں، کل ہم نے 5واں رکوع پڑھا تھا سورہ بقرہ کا، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا اور بنی اسرائیل کے متعلق اجمالی ذکر فرمایا۔ ان کے اندر چند خرابیاں جو تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان فرمایا، اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو بنی اسرائیل کے لقب سے مخاطب کر کے فرمایا کہ تم میری نعمت کو یاد کرو اور اس جو ہم نے تم پر کی ہیں۔ وہ نعمتیں کیا تھی کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری ان کو انعامات سے نوازا تھا۔ نبی علیہ السلام سے پہلے یہ بنی اسرائیل پوری دنیا پر اپنے علم کے اعتبار سے، اپنے عمل کے اعتبار سے، اپنی افضلیت کے اعتبار سے مشہور و معروف تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو افضلیت بخشی ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک انعام تو ان کے اوپر یہ کیا تھا، اور دوسرا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعونوں سے مختلف زمانوں میں مختلف مقامات پر نجات دلائی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے 12 قبیلوں کے لیے 12 الگ الگ چشمے جاری کیے جو کہ پتھر سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بالخصوص ان کو فرعون سے نجات دلائی تھی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، اور سب سے بڑی بات کہ اقوام عالم پر ان کی برتری تھی، یعنی پوری دنیا کے اندر جو قومیں تھیں ان میں سب سے زیادہ معزز یہی لوگ تھے۔ تو ان میں چند خرابیاں تھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان میں سے چند لوگ تھے جو تورات کا علم جانتے تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ ایک زمانے میں نبی کوئی آئیں گے، ان کی پوری نشانیاں ان کو بتائی گئی تھی، وہ ایسے ہوں گے، وہاں پیدا ہوں گے، اور ان کے اوپر قرآن نازل ہوگا تو تم ایمان لے آنا ان کے اوپر، مگر یہ اس عہد کو بھول بیٹھے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے بنی اسرائیل، تم یاد کرو نعمتوں کو جو ہم نے تم پر کی، اور اس وعدے کو یاد کرو جو ہم نے تم سے کیا تھا۔ وہ وعدہ کیا تھا کہ بنی اسرائیل کو، قوم کو اللہ تعالیٰ نے نجات دلائی تھی، اور ان سے وعدہ لیا تھا کہ جب تم نماز پڑھنا، تم زکوٰۃ دینا، اور جو نبی آخر میں آئیں گے ان کے ساتھ تم مل کر چلنا، ان کے اوپر ایمان لانا، اور جو کتاب وہ لے کر آئیں گے، جو کتاب ان پر نازل کی جائے گی اس پر ایمان لانا۔ یہ وعدہ لیا تھا، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تمہاری جتنی لغزشیں ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گی اور تم کو جنت دی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یاد کرو۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان لاؤ قرآن پر، کیونکہ یہ تمہاری تورات کی بھی تصدیق کرتا ہے کہ وہ بھی سچ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم پہلے کافر نہ بنو، کیونکہ پہلے کافر اس وجہ سے فرمایا تھا کہ پہلے کافر یہ ہے کہ اہل مکہ میں پڑھے لکھے یہ لوگ یہود و نصارہ تھے، تو اگر یہ ایمان نہیں لاتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو باقی جو اہل کفار تھے، اہل مکہ تھے، کفار و مشرکین، تو وہ کہاں ایمان لاتے؟ وہ کہتے پڑھے لکھے لوگ نہیں ایمان لا رہے، ہم کہاں لائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم تھوڑی تھوڑی قیمتوں میں تورات کی آیتوں کو نہ بیچو۔ یہ کیا کرتے تھے کہ اپنی من پسند کا دین ان کو بتاتے تھے۔ بڑے لوگ جب آتے تھے، امیر وغیرہ، تو ان کو تورات میں لکھی ہوئی جو ان کے اوپر وعیدیں تھیں وہ نہیں سناتے تھے، ان کو الگ الگ باتیں بتاتے تھے۔ تو بہرحال یہ ایک قسم کا بیچتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم حق اور باطل کو خلط ملط مت کرو، اور کیا حق کو چھپاؤ مت، کہ جو تورات میں لکھا ہوا ہے وہ نبی علیہ السلام کے متعلق لکھا ہوا ہے وہ بتا دو لوگوں کو کہ یہ نبی ایسے ہیں، ان کے متعلق تورات میں ذکر ہے، تم اب جو یہ آ چکے ہیں تم ایمان لے آؤ، اب اپنی یہودیت اور نصرانیت کو چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا کہ تم نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اس وجہ سے کہ بنی اسرائیل کے اندر جو نماز تھی اس میں باقی قیام سجدہ تو تھا، رکوع نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اب نماز پڑھو، کیسی نماز کے رکوع اس میں ہوگا، یعنی کہ تمہاری پہلی نماز منسوخ ہو چکی ہے، اور تم نبی علیہ السلام کے اوپر ایمان لاؤ، اور وہ جو نماز تمہیں سکھلائیں اس کے اوپر کیا کرو، عمل کرو، یعنی ان کے اوپر ایمان لے آؤ۔ اور پھر فرمایا مع الراکعین، یعنی جماعت کے ساتھ بھی نماز پڑھو، کیونکہ یہود و نصارہ میں جو نمازیں تھیں وہ جماعت کے ساتھ نہیں تھیں۔ آخر میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو شخص گمان کرتا ہو اللہ تعالیٰ پر کہ ایک دن اس نے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، تو وہ شخص کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرے گا۔ تو
اب یہ رکوع شروع ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اس رکوع سے آیت نمبر 40 سے بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا، 40 سے 46 تک، آیت نمبر 40 سے 46 تک، یعنی اس رکوع میں اجمالی طور پر بیان فرمایا بنی اسرائیل کا۔ اس کے اندر قبیلوں کا ذکر نہیں کیا، قوموں کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اب اس 46 آیت سے لے کر 123 آیت پر، یعنی سورہ بقرہ کا ایک بڑا حصہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے متعلق تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، تم یاد کرو میری نعمت، وہ جو میں نے انعام کی تم پر، وانی فضلتکم علی العالمین، اور یقیناً میں نے تمہیں فضیلت دی تمام جہانوں پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم تمام ان نعمتوں کو بھی یاد کرو جو تم سے پہلے تمہیں دی گئی، اور اس نعمت کو بھی یاد کرو جو تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ اقوام عالم پر تمہیں افضلیت بخشی ہے۔ کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے جو بنی اسحاق یعنی بنی اسرائیل تھے، یہ سب سے زیادہ افضل تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اس کو یاد کرو۔ واتقوا یوما ترجعون فی واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اور تم ڈرو اس دن سے، نہیں فائدہ دے گی کوئی جان کسی جان کو، یعنی کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو نہیں فائدہ دے پائے گا، شیئا کچھ بھی، کسی چیز میں بھی، ولا يقبل منها شفاعۃ، اور نہ قبول کی جائے گی اس سے کوئی سفارش، کسی شخص کی کسی کے متعلق کوئی سفارش نہیں قبول کی جائے گی، ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، اور نہ لیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ، نہ وہ مدد ہی کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اللہ بنی اسرائیل کو کہا کہ بہرحال تم یہ سمجھتے ہو کہ جیسے تم کہتے ہو کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے من پسند ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، تو کل قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے سفارش کر لیں گے اور ایک دوسرے کو کچھ آپس میں نیکیاں بانٹ لیں گے اور ایک دوسرے کو کچھ بدلہ دے دیں گے، تو اس سے کیا ہوگا کہ ہم بچ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، تم بہرحال اس دن کیا ہو جاؤ گے، مجبور ہو جاؤ گے، اس لیے آج ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور ایمان لے آؤ۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور یاد کرو جب، وَإِذْ جب، نَجَّيْنَاكُمْ ہم نے تمہیں نجات دی، من آل فرعون، آل فرعون سے، فرعون کے ان لوگوں سے جو تمہارے پیچھے لگے ہوئے تھے، یسومونکم، اور وہ دیتے تھے تمہیں سوء العذاب، سخت ترین عذاب، یذبحون ابناءکم، وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، بیٹیوں کو، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کس واقعے کا ذکر فرمایا کہ فرعون کو کسی شخص نے، کسی نجومی نے کہہ دیا تھا، پیشن گوئی کر دی تھی کہ ایک بچہ پیدا ہوگا، موسیٰ نام ہوگا اس کا، تو وہ تیری حکومت کو نیست و نابود کر دے گا، تجھے ختم کر دے گا۔ تو فرعون نے کیا کیا کہ اپنے پولیس لگا دی کہ جہاں کہیں بھی کوئی بچہ پیدا ہو اس کو مار ڈالو، بچیوں کو چھوڑ دو، کہ یہ بچیاں رہ جائیں گی، جو بڑی عورتیں بنیں گی ان سے ہم کام لیں گے، خدمت لے لیں گے، تو ان کو بچوں کو مار دو۔ پہلے تو ایسا ہوا کہ ہر سال جتنے بچے پیدا ہوتے تھے سب مارے جاتے تھے۔ اب اس نجومی نے ایک وقت بتایا تھا کہ اتنے وقت تک سب کو مارو، اس کے بعد ایسے ایسے مارو۔ اس کے بعد کیا کرتا تھا کہ 1 سال کے بچوں کو چھوڑ دیتا تھا، 1 سال کے بچوں کو مار دیتا تھا۔ اور ایسا ہوا کہ شروع میں بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا موسیٰ علیہ السلام کو، جب عام سب بچوں کو مارا جا رہا تھا، پھر جب سال کے سال بعد جو ہے بچوں کو مارا جا رہا تھا، اس سال بھی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا جس سال بچوں کو نہیں مارنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس موسیٰ کی اس عذاب سے جو تمہارے اوپر وہ کیا کرتا تھا، عذاب ڈھاتا تھا، اس سے تمہیں نجات دی اللہ تعالیٰ نے، اور تم جو ہے
تمہیں کیسا عذاب دیتا تھا، اور تمہارے بیٹوں کو مار دیتا تھا، بیٹیوں کو چھوڑ دیتا تھا، یہ بڑا سخت عذاب تھا، اللہ نے تمہیں اس سے نجات دی، تو تم کیا کرو؟ وہی جو اللہ تعالیٰ نے شروع میں فرمایا واتقوا، ڈرو تم، کیونکہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے انعام سے بخشا ہے، تمہیں نجات دلائی ہے۔ آگے فرماتے اللہ تعالیٰ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور جب ہم نے پھاڑا تمہاری وجہ سے سمندر کو، پھر ہم نے تمہیں نجات دی اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون کو، اور تم دیکھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو ایک جگہ میں نے تمہارے اوپر انعام کیا، اب یہ جو قرآن مقدس میں یہ واقعات سنائے جا رہے ہیں، یہ کس نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبانی جو مکہ مکرمہ میں یہود و نصارہ تھے ان کو سنائے جا رہے ہیں، یعنی نبی علیہ السلام ان کو سنا رہے ہیں۔ کیا فرمایا کہ اور یاد کرو اس وقت کو جب فرقنا، غرق ہم نے پھاڑ ڈالا، بکم تمہارے لیے، البحر سمندر کو، پھر فرمایا فانجیناکم پس نجات دی اللہ تعالیٰ نے تم کو، واغرقنا آل فرعون اور غرق کر دیا آل فرعون کو، وانتم تنظرون اور تم یہ دیکھ رہے تھے۔ یہ کب ہوا؟ کہ جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بہرحال بچ گئے، بچوں کو قتل کیا گیا، موسیٰ علیہ السلام بچ گئے، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے ذہن میں ڈالا کہ الہام کیا کہ آپ ان کو صندوق میں ڈالیں، صندوق میں بند کر کے ایک دریا میں ڈال دیں۔ دریا میں ڈالنے کے بعد جو فرعون کی بیوی تھی آسیہ علیہ السلام، تو وہ اپنی باندیوں کے ساتھ کپڑے دھو رہی تھی دریا کے پاس، تو وہ صندوق انہی کے پاس پہنچ گیا، تو بہرحال ان کو پہلے اولاد نہیں تھی، تو یہ پورا تفصیلی واقعہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اسی فرعون کے گھر میں بڑے پلے تو اب جب بڑے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبر بنایا۔ پیغمبر جب بنایا تو ابھی نبی نہیں بنایا تھا، بلکہ صرف پیغمبر بنایا کہ تم کیا کرو، فرعون کے پاس جاؤ، اس کو اللہ تعالیٰ کی دعوت دو کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے، وہ جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے اس سے کیا کر دے، اپنے آپ کو پیچھے کر دے، جیسا کہ اس کا ذکر سورہ نازعات میں بھی آیا تھا۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو دعوت دی، اس نے نہیں مانا، پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے اس نے فوج لگا دی کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دو۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام بھاگ کر مصر سے کنعان جا رہے تھے، تو ایسا ہوا راستہ بھول کر ایسے سمندر کے راستے پر پہنچ گئے، سمندر کے کنارے پر، پیچھے سے فرعون کا لشکر آگے، موسیٰ علیہ السلام کے آگے سمندر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک عصا جو ان کا تھا، اس عصا کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں تفصیلاً فرماتے ہیں کہ وہ عصا بھی بڑا جادوئی قسم کا عصا تھا، وہ بھی ایک معجزہ تھا موسیٰ علیہ السلام کے پاس اس وقت میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اس کو مارو سمندر میں 12 قبیلوں کے لیے 12 راستے بن گئے، تو اب سب اس میں نکل جاؤ، سمندر سے نکل جاؤ آگے۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا۔ اب جب پار ہو گئے تو پیچھے سے فرعون نے کہا اپنے لشکریوں کو کہ یہ میرے ہی حکم سے یہ سمندر میں راستے بنے ہیں تمہارے لیے، اب تم بھی کود پڑو اپنے گھوڑوں کو لے کر۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو پھر حکم ہوا کہ پھر دوبارہ مارو۔ اب جب مارا تو موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے تھے، تو فرعون بیچ میں تھا تو غرق ہو گیا پورے لشکر کو لے کر۔ تو اللہ تعالیٰ وہی فرماتے ہیں کہ اس وقت کو بھی یاد کرو جب ہم نے تمہارے اوپر یہ انعام کیا کہ اس کو غرق کر دیا، تو میں پار کر دیا۔ کیوں؟ جب کہ تم اس وقت دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ وَإِذْ وَعَدْنَا اور جب وعدہ کیا ہم نے موسیٰ سے 40 لیلہ 40 راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ پھر بنا لیا تم نے بچھڑے کو معبود، من بعدہ اس کے بعد، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا طور کے جانے کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور جب کہ تم ظالم تھے۔ اللہ تعالیٰ اب دوسرا واقعہ ذکر فرما رہے ہیں یہاں۔ اب یہ فرعون کا جب پورا معاملہ ختم ہو گیا، فرعون ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو نجات دے دی۔ اب فرعون کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اس کے جو ہے انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کوہ طور پر آ جاؤ، جو وہاں 30 دن کے لیے پہلے اللہ تعالیٰ نے بلایا کہ 30 دن کا اعتکاف کرو، میں تمہیں کیا دوں گا؟ نبوت دے دوں گا۔ تو اب نبوت بھی ملی اور تورات بھی ملی وہاں۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، پھر اپنے بھائی ہارون کو لے کر چھوڑ دیا اپنی قوم کے پاس کہ ان کی دیکھ بھال کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے، 30 دن تک روزے رکھے اور اعتکاف کیا، 30ویں دن افطار کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو افطار نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اب 10 دن اور روزے رکھو اور اعتکاف کرو۔ 40 دن وہاں رہے۔ پیچھے سے ایک شخص تھا، سامری، یہ جادوگر تھا،
تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک مرتبہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے. تو اس سامری نے، چونکہ یہ جادوگر تھا، یہ نجومی بھی تھا، اس نے دیکھ لیا تھا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو آتے ہوئے. تو جب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے تو اس نے ان کے قدموں کی جگہ سے مٹی اٹھا لی تھی، اپنے پاس رکھ لی تھی. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پر چلے گئے ہیں، پیچھے اس نے چاندی اور سونے کا ایک بچڑا بنایا، اس میں وہ مٹی ڈالی، تو وہ مٹی ڈالنے کی وجہ سے وہ زندہ ہو گیا اور لوگوں کے کہنے لگا ہمارا معبود یہی ہے. تو اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس آئے تو دیکھا کہ معبود مان لیا ہے، ان لوگوں نے بنا لیا ہے کس کو؟ بچڑے کو. تو وہ یہ بھی ایک تفصیلاً واقعہ ہے جس کو آگے اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں قرآن مقدس میں. تو اس کا بھی ذکر ہے، سامری کا وہ بچڑا کیسا تھا. پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا گیا کہ ان کو کہو کہ اس بچڑے کو بھی قتل کرو، تو توبہ کرو. کہنے لگے کس بچڑے کو قتل کریں، کیونکہ وہ تو سونے کا تھا، وہ کیسے قتل ہوتا. تو اس کے بعد انہوں نے اپنے پاس جو بچڑے بنا رکھے تھے معبود، تو ان کو قتل کرنے کا یعنی کہ ذبح کرنے کا حکم ہوا. وہ کہنے لگے کیسا بچڑا ہونا چاہیے؟ موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ ویسا ہونا چاہیے جیسا تم نے پال. پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہنے لگے جاؤ پوچھو اللہ کو کہ وہ اس کا قد کیسا ہونا چاہیے. پھر موسیٰ علیہ السلام پوچھ کے آئے کہ ایسا ہونا چاہیے. بار ایسے کبھی پوچھ رہے ہیں دم کیسی ہونی چاہیے، کبھی ٹانگیں کتنی ہونی چاہیے، کبھی پوچھ رہے ہیں کہ وہ مونس ہونا چاہیے کہ مذکر ہونا چاہیے، نر ہونا چاہیے کہ مادی ہونا چاہیے. ایسے تو بہرحال اس کا تفصیلی ذکر آگے آئے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ظالم تھے اس وقت جب تم نے اس بچڑے کو معبود بنا لیا تھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوہ طور پر جب میں نے بلایا تھا. اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر معاف کر دیا ہم نے تمہیں بعد اس کے کہ شاید تم شکر کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے یہ گناہ بھی تمہارا معاف کر دیے، تم نے معبود بنا لیا بچڑے کو، تم نے پھر کیا سب کچھ، تو ہم نے معاف کر دیا تمہاری توبہ کے بعد. تو اب اتنا انعام اللہ تعالیٰ فرما رہے، آگے ایک اور انعام فرمایا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب ہم نے دی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز، شاید کہ تم ہدایت پاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تورات بھی تمہارے لیے نازل کی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر، تاکہ تم اس کو پڑھو اور پڑھنے کے بعد ہدایت حاصل کرو. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى، اور جب کہا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کو، یا قوم اے قوم، انکم ظلمتم انفسکم بے شک تم نے ظلم کیا اپنے آپ پر، باتخاذکم العجل بوجہ بنا لیا تم نے، بوجہ بنا لینے کے تمہارے بچڑے کو معبود. فتوبوا الی باریکم، لہٰذا توبہ کرو تم طرف اپنے رب کے پیدا کرنے والے کے، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر تم توبہ کرو. کیونکہ تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، اپنے جان کے اوپر، اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا. فاقتلوا انفسکم، اور قتل کرو تم اپنے آپ کو. ذالکم خیر لکم عند باریئکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے نزدیک تمہارے پیدا کرنے والے کے، یعنی یہ تمہارے رب کے نزدیک بہت بہتر ہے یہ چیز. فتاب علیکم، چنانچہ اللہ متوجہ ہوا تم پر. انہ هو التواب الرحیم، بلا شبہ وہ وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا، خوب رحم کرنے والا. اب یہ واقعہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس آئے تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو کہو کہ ایک بچڑے کو ذبح کریں، اور جو لوگ بچڑے کی عبادت کرنے لگ گئے تھے، پوجا کرنے لگ گئے تھے، ان کو بھی قتل کر دیں، ان کو قتل کر دو. اور پھر کیا کرو؟ اللہ کے حضور متوجہ ہو کر توبہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو قبول فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر فرمانے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں. اب انہوں نے کچھ نے کیا کیا کہ ان کو کیا کیا، جو بچڑوں کو ذبح وغیرہ کیا، اور پھر جو لوگ پوجا کرنے والے تھے اور انہوں نے توبہ نہیں کی تھی تو ان کے متعلق ان کے ساتھ جہاد کیا اور ان کو قتل کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی ان کو معاف کر دیا، دوسرا ایک اور انعام فرمایا کہ معاف کر دیا ان کی اس غلطی کے بعد بھی. آگے فرماتے اللہ تعالیٰ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نُّؤْمِنَ ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے، لَكَ آپ پر، حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً حتیٰ کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو
اعلانیہ اپنی آنکھوں سے، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، پھر تمہیں پکڑ لیا بجلی کے عذاب نے جب کہ تم دیکھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ اب یہ دوسرا ایک اور واقعہ بیان فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب تورات کو لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ اب تورات میرے اوپر نازل ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے ہدایت لکھی ہوئی ہے، تم مان لو۔ یہ کہنے لگے ہم کیسے مان لیں، ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، ہمیں اللہ دکھاؤ تو مانے، یعنی ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اب ہوا کیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ ان کو آپ اپنا جلوہ دکھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو بولو اپنے 70 آدمی لے کر وادی سینا میں لے آئے۔ کوہ طور کے پاس وادی سینا تھی۔ اب یہ وہاں گئے تو اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، تو انہوں نے سنا۔ سننے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ان کو کہ تم نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ ہے نا جنہوں نے میرے اوپر تورات نازل کی ہے، تم ایمان لے آؤ۔ یہ کہنے لگا اصل میں آواز تو سن لی مگر کیا پتہ یہ کس کی آواز ہے، دیکھا تو نہیں ہم نے اللہ تعالیٰ کو، ہم تو قوم میں جا کر یہی کہیں گے کہ جی ہم نے آواز ہی سنی، دیکھا شیکھا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جو ہے ان کے اوپر ایسا سخت غصہ آیا، غضب نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، ان کے اوپر ایک بجلی ڈالی، بجلی اتاری، ان کو جو ہے بجلی کے عذاب میں غرق کر دیا، یعنی بجلی کا کڑکا آیا، وہ سب کے سب مر گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ یا اللہ پہلے تو یہ مان نہیں رہے تھے، اب پھر سے الٹا یہ میرے اوپر بہتان لگائیں گے، کہ الزام لگائیں گے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام نے کچھ ایسے گنڈے پال رکھے تھے، وہاں جا کے ان کو سب کو ایک ساتھ قتل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی بات نہیں، میں دوبارہ ان کو زندہ کر دیتا ہوں۔ اب دوبارہ زندہ کر دیا، دوبارہ زندہ ہونے کے بعد یہ واپس آئے، واپس آنے کے بعد کہنے لگے ہاں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ہیں کچھ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بھی انعام میں نے تمہارے اوپر کیا کہ تمہیں اپنا جلوہ دکھایا، تمہیں مار دیا تھا مگر دوبارہ تمہیں زندہ کر دیا، یہ تو میرا انعام تھا۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر زندہ کیا ہم نے تمہیں بعد تمہاری موت کے، شاید کہ تم شکر کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس لیے تمہیں زندہ کیا کہ تم شکر کرو، مگر انہوں نے اس کے بعد بھی ایک کام کیا تھا کہ وہ جو 70 لوگ تھے وہ تو بہرحال ٹھیک ہو گئے، وہ آ کے ایمان لے آئے، یا ان میں سے بھی کچھ نہیں ایمان لائے، ان کے بعد جو لوگ تھے وہ بھی بہانے بنانے لگے، کیا پتہ ان کے اوپر بھی تم نے جادو کر دیا، موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے تو یہ تمہارا کلمہ پڑھنے لگ گئے۔ تو اس کے عذاب میں اللہ تعالیٰ نے 70,000 لوگوں کو وہاں ان کو غرق کر دیا تھا، مار دیا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بھی میرا شکر کرو کہ تمہیں میں نے موت دینے کے بعد زندہ کیا تھا۔ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ وَظَلَّلْنَا، اور ہم نے سایہ کیا تم پر بادلوں کا، علیکم الغمامہ، تمہارے اوپر بادلوں کا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے نازل کیا تم پر من اور سلوہ۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، تم کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دی، وما ظلمونا، اور نہیں ظلم کیا انہوں نے ہم پر، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن تھے وہ اپنے آپ ہی پر ظلم کرتے۔ یہ ایک الگ واقعہ ہے۔ اب جب یہ پورا واقعہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا کہ ان کا وطن تھا بنی اسرائیل کا شام، وہاں ایک قوم نے قبضہ کر لیا تھا، یہ نافرمان قوم تھی، اس کا نام تھا عمالقہ، قوم عمالقہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم ان کے ساتھ کیا کرو، یہ مصر سے، یہ جو شام سے بھاگ کر مصر آئے ہوئے تھے، تو مصر سے یہ جو مصر میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو بنی اسرائیل کا اصلی وطن تھا شام، جہاں آج فلسطین ہے وغیرہ ہے، اسی وجہ سے یہ یہودی لوگ اپنے اس جو ہے اس فلسطین وغیرہ کو حاصل کرنے کے لیے شام، سیریا وغیرہ میں قتل عام کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا وطن ہے، ہمیں واپس ملنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس وقت حکم دیا تھا کہ تم اس قوم عمالقہ سے جنگ کرو اور ان کو شکست دو، جہاد کرو اور اپنا وطن واپس لے لو۔ تو اب یہ کچھ دور پہنچے، تو جب یہ شام کے قریب پہنچے، انہوں نے قوم عمالقہ کی وہ ترقی دیکھی، بڑے بڑے انہوں نے محلات بنا رکھے تھے، یہ کہنے لگے ان کے ساتھ ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، ان کے ساتھ ہم جنگ نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے تم اور تمہارا خدا جاؤ ان سے جہاد کرو، جنگ کرو، ہم نہیں کرتے۔ واپس آ گئے۔ واپس آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں پکڑا،
ایک وادی تھی، وادی تہ، اس میں ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا گھمایا کہ 40 سال تک یہ اس میدان میں گھومتے رہے۔ یہ بھاگ کر گھر آنا چاہتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے اسی وادی میں ان کے اوپر ایک عذاب لایا کہ 40 سال تک یہ گھومتے رہے اسی میں۔ کیا کرتے، یہ صبح اٹھتے، ارادہ کرتے کہ ہم گھر جانے کے لیے چل رہے ہیں، رات کو ایک جگہ پر پہنچتے، وہاں تھوڑی دیر رکتے، صبح ہوتی تو پھر واپس وہیں پہنچے ہوتے جہاں سے چلے ہوتے تھے۔ تو اس وادی تہ میں جب یہ کچھ عرصہ رہے، ان کے اوپر بارش بھی برستی رہی، ان کے اوپر دھوپ بھی لگتی رہی، یہ تنگ ہو گئے، تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے ہمیں معاف کر دو، ہم سے غلطی ہو گئی، ایک بار اللہ تعالیٰ سے دوبارہ دعا کرو، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے اس وادی تہ کے اوپر ایک بادل آ گیا، یہ ان کے اوپر سایہ کرنے لگ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس وادی میں ان کو رزق دینا شروع کر دیا، غیبی رزق۔ وہ رزق ایسا تھا کہ یہ صبح جب اٹھتے تھے، جو شبنم ہوتی ہے، اوس ہوتی ہے، وہ ایسی پتوں پر جمی ہوتی تھی جیسے حلوہ، وہ اتارتے تھے پتوں سے اور اس کو کھاتے تھے، حلوے کے طور پر یہ دیا اللہ تعالیٰ نے، من، اس کو من کہتے تھے۔ اب سلوہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے بٹیر، یعنی کہ چھوٹے چھوٹے تیتر جو ہے وہ آتے تھے ان کے پاس، وہ ان سے بھاگتے نہیں تھے، یہ ان کو پکڑتے تھے، وہ خود بخود ان کے پاس آ جاتے تھے، یہ ان کو ذبح کرتے تھے اور کھاتے تھے۔ کئی سالوں تک، 40 سال تک اللہ تعالیٰ نے ایسے من و سلوہ ان کو کھلاتے رہے۔ اب پھر ایک عرصہ تک وہ یہ وہاں رہے، اور پھر کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے ہم اس سے تنگ آ گئے، یہ کھانا کھا کھا کر ہم تنگ آ گئے، ہمیں کچھ الگ چاہیے، مسالے دار کھانا۔ اور انہوں نے چند چیزوں کی خاص طور پر خواہش کی، ککڑی، مسور کی دال، پیاز اور لہسن، کہ یہ ہمیں ملنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس کے اوپر، اب یہ من و سلوہ، دوسری ایک وجہ تو یہ تھی کہ یہ کہنے لگے کہ ہم اس سے تنگ آ گئے ہیں، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ ان سے چھینا اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا تم کھانا صرف، جمع نہیں کرنا اس کسی چیز کو بھی۔ انہوں نے کیا کیا، ہر ایک دن میں اتنے تیتر مارے کہ جمع کر کر کے رکھ لیے، تو تیتر اگلے دن سڑ گئے ان کا گوشت۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب لایا کہ وہ من و سلوہ ان سے چھین لیا۔ چھیننے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ یہ من و سلوہ جو ہم نے چھینا ہے، یہ انہوں نے ہمارے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا، ہم پر ہی اوپر ظلم کیا۔ آگے فرماتے اللہ تعالیٰ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، اور جب ہم نے کہا تم داخل ہو جاؤ، هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، پھر تم کھاؤ اس میں سے جہاں سے تم چاہو، بافراغت ہو کر، جی بھر کر، وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور تم داخل ہونا دروازے میں، سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ، سجدہ کرتے ہوئے، سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ، سجدہ کرتے ہوئے اور کہو حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ، ہمیں بخش دے، ہمیں معاف کر دے، لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، تمہارے لیے تمہاری خطائیں، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، ان قریب ہم زیادہ دیں گے احسان کرنے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے اب ان کے اوپر جو عذاب لایا تھا وہ وادی تہ میں، کہ ان سے من و سلوہ تو چھین لیا اللہ تعالیٰ نے، اب یہ ادھر بھوکے پیاسے رہنے لگ گئے۔ تو اب پھر سے موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام، ہم ایک بار، لاسٹ بار ہم معافی مانگتے ہیں آپ سے، پھر دوبارہ دعا کر دو اللہ تعالیٰ سے، تمہاری اللہ تعالیٰ سنتا ہے، ہمارے اوپر اللہ رحم کرے۔ تو اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ ان کو بتاؤ کہ کچھ دن، 1 2 3 دن، کچھ دن ان کے اوپر مقرر ہوئے کہ یہ دوسری وادی میں داخل ہو جائیں، اور اس وادی کا ایک گیٹ جیسا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان کو کہو کہ جب یہ داخل ہو جائیں وادی میں تو یہ ایک کہیں حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہمیں بخش دے۔ یہ کہتے ہوئے جھک کر داخل ہونا، سجدہ کرتے ہوئے اس وادی میں داخل ہونا۔ کچھ عرصہ تو انہوں نے کیا۔ اب کچھ عرصے کے بعد یہ کہنے لگے یار یہ تو ہمیں مل رہا ہے، جو مل رہا ہے، جو ہم نے کھانا تھا کھا لیا، یہ ڈرامہ ہی لگا ہوا ہے، ہم جھک جھک کر یہاں سے داخل ہو رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ۔ ان کے آپس میں کچھ شیطان لوگ تھے، انہوں نے کہا اب ایک کام کرو، ہم الٹا کلمہ پڑھنے لگ جائیں، حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ کے بجائے یہ پڑھنے لگے حِنْطَةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ۔ حِطَّةٌ کے معنی ہوتے ہیں معاف کرنا، حِنْطَةٌ کے معنی ہوتے ہیں گیہوں۔ یہ کہنے لگے
کہ ہمیں اس گیہوں کے بدلے ہمیں معاف کر دیجئے یا اللہ ہماری خطاؤں کو بخش دیجئے، کہ انہوں نے بدل دیا اس کلمے کو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مزید عذاب لایا اور کئی ہزار لوگ ان کے مر گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ کہ جو لوگ اس عمل کو کرتے یہ رہے، جنہوں نے ہمارے احکام کے اوپر عمل کیا، ان کو ہم نے بڑھا دیا ان کے رزقوں کو۔ آگے اللہ تعالیٰ اسی واقعہ کا ذکر فرماتے ہیں فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا پھر بدل دیا جن لوگوں نے اس کلمے کو، جو حتتن کو کہا، ان کو حکم ہوا تھا کہ حتتن کہنا، انہوں نے اس کو بدل دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اسی کے متعلق فرماتے ہیں ظلموا ظلم کیا، قولا غیر الذی بات کو خلاف اس کے، قیل لہم کہی گئی تھی ان سے، فانزلنا یعنی کہ انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی، ان کو جو کہا گیا تھا کہنے کو وہ کہا نہیں انہوں نے۔ فانزلنا علی الذین ظلموا تب ہم نے نازل کیا علی الذین اوپر، الذین ان کے جنہوں نے، ظلموا ظلم کیا، رجزم عذاب، من السماء آسمان سے، بما کانوا یفسقون اس وجہ سے کہ تھے وہ نافرمانی کرتے۔ جب انہوں نے حد گزار دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک اجتماعی عذاب لایا، جس میں ان کے 70,000 سے زیادہ لوگ غرق ہو گئے تھے۔ وہ یہ کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب نازل کیا، چاہے وہ کوئی بھی چیز تھا، بجلی کا کڑکا آیا یا کچھ ایسا، تو یہ جو سب مذاق کرنے والے تھے اللہ کے ساتھ، سب کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ اسی واقعے کو اللہ تعالیٰ نے تفصیلاً آگے بھی ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ۔